محترم حضرات، آج کے درس میں عنوان بیان ہے سلف صالحین کا جو منہج ہے اس کی پیروی کرنا، اس پر چلنا کیوں ضروری ہے۔ منہج سلف کی اہمیت کیا ہے اور اس کے مطابق دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت دینا کیوں ضروری ہے، یہ ہے آج کے درس کا عنوان۔ اس پہ انشاءاللہ ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ منہج کا معنی کیا ہوتا ہے، منہج کا کیا مطلب۔ منہج سلف، اس میں دو لفظ ہے، ایک منہج اور دوسرا سلف۔ منہج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ منہج سے مراد، جس منہج کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں یا کریں گے، اس سے مراد ہے ہمارا جو دین ہے، دین اسلام، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کا طریقہ، اس کو کہتے ہیں منہج۔ ٹھیک ہے؟ اور یہ جو منہج ہے جس کا معنی ہے طریقہ، سمجھنے کا، عمل کرنے کا اور دعوت دینے کا، یہ لفظ منہج کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دین کو نازل کیا ہے، شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے منہج بھی نازل کیا ہے، منہج کو بھی اتارا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے، ہر ایک نبی کے لیے، ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی ہے اور ایک منہج بنایا ہے۔ اس میں دو لفظ آیا ہے، شرعۃ و منہاجا، یعنی شریعت اور منہج۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر ایک امت کے لیے ہم نے دین اور شریعت بھی بنایا ہے اور منہج اور طریقہ بھی بنایا ہے۔ ہر امت کے لیے لازم تھا کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو دین اور شریعت نازل کیا، اس پر اسی منہج اور طریقے کے مطابق عمل کرے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اتارا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف دین کو نازل کر دیا، شریعت بنائی، لیکن منہج کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، ایسا نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کا طریقہ اور منہج بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور بیان کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس آیت کو سنا اور اس آیت سے سمجھا، اللہ تعالیٰ نے دین اور شریعت کو نازل کر کے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو جیسے چاہے دین کو سمجھے، جیسے چاہے دین پر عمل کرے، جیسے چاہے دین کی دعوت دے، اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کا ایک طریقہ، اس کا ایک منہج، اس کا ایک راستہ بیان کیا۔ جو راستہ، جو طریقہ اور منہج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اسی منہج، اسی راستے اور اسی طریقے کے مطابق دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کی دعوت دینا ضروری ہے۔ ایک بات یہ ہوئی۔
آپ اس کو مثال سے سمجھ سکتے ہیں، کمپنی کوئی سامان بناتی ہے تو سامان کے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتی ہے۔ سامان کا استعمال کرنے والا اس سامان سے تبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس سامان کا صحیح سے استعمال تبھی کر سکتا ہے جب کمپنی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ استعمال کرے گا، ہے کہ نہیں؟ اپنی منمانی کرے گا تو وہ اس سامان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اسی طرح سے دین اور شریعت کا معاملہ ہے۔ اللہ نے دین اور شریعت جو بنائی ہے تو اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اس کو سمجھنے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے، اس کی دعوت دینے کا طریقہ بھی بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس طریقے کے مطابق دین کو نہیں سمجھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے، دین کی دعوت نہیں دیں گے تو پھر ہماری ساری محنت بیکار جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ منہج جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اور اتارا ہے وہ ایک ہی منہج ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے۔ اس کو بھی آپ لوگ غور سے سمجھیے۔ جس طرح سے اللہ کا نازل کردہ دین ایک ہے، اسی طریقے سے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے، منہج بھی ایک ہی ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے یہاں دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اور مذہب قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ اس طریقے کے علاوہ دوسرا کوئی بھی طریقہ ہوگا تو وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارا دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے وہ ایک ہے، اسی طریقے سے اس کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی میرا راستہ، سیدھا راستہ ہے، یہی ایک راستہ میرا ہے جو سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا جو راستہ ہے یعنی میرے دین پر چلنے کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ایک راستہ، لہٰذا اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو، اور اس کے علاوہ جو دوسرے راستے ہیں ان راستوں سے بچو، اس لیے کہ وہ راستے تمہیں بہکا دیں گے، ان راستوں پر چلو گے تو تم بھٹک جاؤ گے۔ جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہماری منزل ایک ہی ہے جنت، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہے۔ اسی راستے پر چلنے کی، اسی راستے کی پیروی کرنے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تعلیم دی ہے، اور کہا ہے کہ اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی راستے ہیں ان سے بچو ورنہ تم بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خصوصی اور تاکیدی اس کی وصیت کرتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ صحیح راستہ، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا۔ صراط کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں؟ راستہ، اور مستقیم کا مطلب سیدھا۔ تو جب سیدھے راستے کی بات اللہ نے کی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، واحد، صراطی، واحد کا، ایک راستہ۔ لیکن جب بہت سارے راستوں کا ذکر کیا، گمراہی کے جو راستے ہیں، تو کیا کہا؟ السبل کا لفظ استعمال کیا، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ۔ سبل سبیل کی جمع ہے، سبیل کا معنی بھی راستہ ہوتا ہے لیکن اس کی جمع کیا ہے؟ سبل۔ تو جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، انیک ہیں، لیکن جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، وہ ایک ہے۔ ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں،
اس میں بھی ہمیں ایک ہی سیدھے راستے پر چلنے کی تعلیم دی گئی ہے. ہم اس میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہاں پر بھی واحد کا لفظ آیا ہے، الصراط المستقیم، واحد کا صیغہ ہے، سیدھے راستے پر چلا. ایک ہی سیدھا راستہ ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. صراط الذین انعمت علیہم، کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہے ان کے راستے پر چلا. اور کن راستوں سے منع کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے ہیں. تو یہاں پر ایک صحیح راستے کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور دو غلط راستوں کے بارے میں آگاہ کیا ہے، ایک یہود کا راستہ اور دوسرے نصارہ کا راستہ. باقی جو انعام یافتہ طبقہ ہے، انبیاء، رسل، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ اکرام، سلف صالحین، ان کے بارے میں ایک ہی راستہ کا ذکر کیا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ صرف ایک ہے. باقی گمراہی کا راستہ، جہالت کا راستہ، جہنم کے راستے کئی ایک ہیں. ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم ایک راستے پر، سیدھے راستے پر چلیں، تبھی ہمیں منزل مقصود ملے گی. ہم اس راستے کو چھوڑ دیں گے تو ہم منزل سے بھٹک جائیں گے. تو دو بات ہمارے سامنے ہوئی. ایک تو یہ کہ منہج بھی اللہ ہی نے اتارا ہے، دین پر چلنے کا طریقہ بھی اللہ ہی نے نازل کیا ہے، لہٰذا اسی طریقے سے دین پر چلنا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ دین پر چلنے کا طریقہ اللہ نے ایک ہی نازل کیا ہے، انیک نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک راستہ، سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے جس میں نجات ہے، جس میں ہدایت ہے؟ وہ کون سا منہج ہے، وہ کون سا طریقہ اور راستہ ہے جس پر چل کر ایک عام آدمی ہدایت پا سکتا ہے، ہدایت پر قائم رہ سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے؟ اس لیے کہ آج امت کے اندر بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں. انہوں نے دین پر سمجھنے، دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کے بہت سارے طریقے بنا لیے ہیں، بہت سارے راستے اپنا لیے ہیں، بہت سارے منہج پائے جاتے ہیں. تو ان سارے مناہج، سارے راستوں اور سارے طریقوں میں سے کون سا طریقہ درست ہے، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے. ہر کوئی اپنا ایک طریقہ بنائے ہوا ہے دین پر چلنے کا، اور اسی کو صحیح، درست اور برحق سمجھتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ ان میں سے صحیح راستہ، سیدھا راستہ کون سا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کا دعویٰ تو صحیح نہیں ہو سکتا، ہر راستہ تو صحیح نہیں ہو سکتا. راستہ کوئی ایک ہی صحیح ہوگا. تمام راستے ایک ہیں، صحیح ہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ابھی آپ نے سنا کہ ایک ہی راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ہے، تو وہ کون سا راستہ ہے اس کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. جب ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے، اور تاریخ کے حوالے سے اس سوال کا جواب تلاشتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ، نجات کا راستہ، جنت کا راستہ، وہ راستہ کون سا ہے، وہ منہج کون سا ہے؟ سلف صالحین کا منہج، سلف صالحین کا طریقہ، سلف صالحین کا راستہ. ٹھیک ہے؟ جو دو لفظ آپ نے شروع میں سنا تھا، منہج سلف، تو منہج کا معنی تو جان لیا. سلف کا کیا معنی؟ سلف صالحین مینس کیا؟ سلف صالحین کا راستہ، سلف صالحین کا منہج. سلف صالحین کس کو کہتے ہیں؟ سلف صالحین کا مطلب ہے اس امت میں وہ لوگ جو سب سے اچھے ہیں اور گزر چکے ہیں، ان کو کہتے ہیں سلف صالحین. اس امت کے گزرے ہوئے سب سے اچھے، سب سے سچے اور سب سے نیک لوگ، ان کو کہتے ہیں سلف صالحین. ٹھیک ہے؟ سلف کا معنی ہوتا ہے گزرے ہوئے لوگ.
گزرے ہوئے اچھے لوگ، نیک لوگ. صالحین صالح سے ہے، صالح کس کو کہتے ہیں؟ نیک کو کہتے ہیں. تو یہ ہے سلف صالحین کا معنی. تو منہج سلف کا مطلب سمجھ گئے؟ منہج سلف صالحین یعنی اس امت کے سب سے سچے، سب سے اچھے، سب سے نیک لوگوں کا منہج، طریقہ اور راستہ، دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا اور دین کی دعوت دینے کا. منہج سلف کا پورا معنی یہ ہوا. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس امت کے سلف صالحین کون ہیں، اس امت میں کون ہیں جو گزر چکے ہیں اور وہی سب سے سچے، سب سے اچھے اور سب سے نیک ہیں. کون ہیں؟ سب جانتے ہیں نا؟ کون ہے اس امت کے سب سے نیک لوگ؟ بولیں گے ہاتھ اچھے سے پوچھیں گے تو انعام دے دیں گے، اچھا رہے گا. جی آپ بتائیں. تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، جتنے بھی اولیاء اور تابعین جتنے نیک گزرے وہ سب سے اچھے. جی صحیح، دے دیجئے انشاءاللہ ان کو انعام. جی سلف صالحین سے مراد اس امت کے سلف صالحین. ہم تمام امتوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. تمام امتوں کو ہم دیکھیں گے تو انبیاء پہلے نمبر پہ آئیں گے، انبیاء اور رسول. ہم اس امت کی، امت محمدیہ کی بات کر رہے ہیں کہ اس امت کے سب سے بہترین لوگ کون ہیں. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بہترین لوگ صحابہ کرام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس امت کے. اور ان کے بعد تابعین ہیں، یعنی صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہوئے اور صحابہ کرام کے شاگرد کون ہوئے؟ تابعین. تو نبی کے بعد صحابہ کا درجہ اور صحابہ کے بعد تابعین کا اور تابعین کے بعد تبع تابعین. تو اس امت کے سلف صالحین یہی ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ٹھیک ہے. یہ اس امت کے سب سے اچھے، سچے اور نیک لوگ ہیں، انہی کو سلف صالحین کہتے ہیں. پہلے نمبر پہ کون ہیں؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام سب سے پہلے نمبر پر ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ یہی تین اس امت کے سلف صالحین ہیں اور پہلے نمبر پہ صحابہ کرام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد ہیں. صحابہ کے بعد کون ہیں؟ تابعین ہیں. ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو ان کے بعد آتے ہیں، یعنی تبع تابعین. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کہ سلف صالحین یعنی صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اور ان تینوں میں سب سے بہترین کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں. تابعین اور تبع تابعین صحابہ کرام ہی کی پیروی کرنے والے ہیں. تو یہ جو ہمارے سلف صالحین ہیں اور خاص طور سے جو صحابہ کرام ہیں، دین کو سمجھنے کا ان کا جو طریقہ ہے، دین پر عمل کرنے کا ان کا جو طریقہ ہے، دین کی دعوت دینے کا ان کا جو طریقہ ہے، وہی طریقہ، وہی منہج اور وہی راستہ ہدایت کا راستہ ہے، نجات کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے. اسی راستے کو اپنا کر، اسی راستے پر چل کر کوئی بھی شخص ہدایت پا سکتا ہے، ہدایت پر رہ سکتا ہے اور نجات حاصل کر سکتا ہے. لہذا جو بھی ہدایت چاہتا ہے، جو بھی نجات چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام جو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے، اس کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھے. صحابہ کرام نے جس طرح سے عمل کیا قرآن و حدیث پر، اسی طریقے سے عمل کرے. صحابہ کرام نے جس طرح سے دین کی دعوت اور تبلیغ کی، اسی طریقے سے دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کرے. جو ایسا کرے گا، جو لوگ ایسا کریں گے، جو جماعت ایسا کرے گی، اسی کے لیے ہدایت ہے، اسی کے لیے نجات ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اور قیامت تک آنے والے ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہے اور اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے، تو وہ کس کا طریقہ اپنائے؟
کس کا منہج اور کس کا راستہ؟ صحابہ کرام کا رضی اللہ عنہم اجمعین پر ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، ان وجوہات کو آج ہم ایک ایک کر کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا منہج اور راستہ ہی کیوں ضروری ہے؟ اس کے علاوہ جتنے بھی راستے اور طریقے ہیں وہ درست نہیں ہیں، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کے منہج کو ہم کیوں فوقیت دیتے ہیں، کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ صحابہ کرام کے منہج کو ہم کیوں آگے رکھیں گے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے کہ دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے میں صحابہ کرام کے طریقے کو آگے رکھو، ان کے منہج کو اختیار کرو۔ اللہ کا بھی یہی حکم ہے اور رسول کا بھی یہی حکم ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اسی راستے پر، اسی طریقے اور منہج پر چلیں۔ ٹھیک ہے؟ دلیل اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی میں کہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے میں جنہوں نے سبقت کی، جو آگے بڑھ گئے، سابقین اولین، کون ہے یہ؟ مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین یعنی کہاں کے صحابہ کرام؟ مکہ کے صحابہ کرام جو مدینہ ہجرت کر کے گئے، اور انصار کہاں کے صحابہ کرام؟ مدینہ کے صحابہ کرام جنہوں نے مہاجرین کو ویلکم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سابقین اولین یعنی مہاجرین انصار، یہ کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام اور والذین اتبعوہم باحسان، اور جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، جن لوگوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی۔ تو اس میں کتنے لوگوں کا بیان ہوا؟ دو قسم کے لوگوں کا، ایک صحابہ کرام کا اور دوسرے جو ان کے بعد میں آنے والے ہیں جنہوں نے اچھے طریقے سے صحابہ کرام کی پیروی کی۔ ان دونوں لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے منہج اور راستے کی پیروی کرنا ضروری ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، جنت پانے کے لیے، اور سب سے بڑی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھے طریقے سے، ان کے لیے اللہ کی رضا ہے، جنت ہے اور بڑی کامیابی ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنا، ان کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے اس بارے میں؟ کہاں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ارشاد کیا ہے کہ صحابہ کے منہج پر چلنا ضروری ہے؟ کیسے سمجھ میں آتا ہے؟ رسول کی کس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے؟ مشہور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، بہت ہی مشہور ہے، آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ نجات پائے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سا فرقہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو نجات پائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، نجات پانے والا فرقہ، نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر اور منہج پر ہوگی۔
حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ تفترق امتی علی 73 ملہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ قالوا ما ہی یا رسول اللہ قال ما انا علیہ واصحابی۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 2641۔ اس حدیث میں آپ نے کیا فرمایا کہ نجات پانے والا فرقہ اور جماعت صرف ایک ہے، باقی 72 فرقے اور جماعتیں جہنم میں جانے والی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون سا فرقہ ہے جو نجات پائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کی نشاندہی، اس کی پہچان کیا بتائی؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس منہج پر میں ہوں، جس راستے اور طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں، اس راستے پر چلنے والا فرقہ، اس راستے پر چلنے والی جماعت نجات پائے گی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو اپنانا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ نے کیا فرمایا، اپنے ساتھ صحابہ کا ذکر کیا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، حدیث کافی ہے، اسی کا نام اسلام ہے، صحابہ کو تیسرے نمبر پر کہاں سے لے آتے ہو؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو لائے ہیں، اللہ تعالیٰ خود صحابہ کرام کو لائے ہیں، اپنے آیت سنی، اپنے حدیث سنی۔ یہ جو قرآن اور حدیث ہے، یہ جو دین اسلام ہے، اس کو ہم سمجھیں گے کیسے، اس پر عمل کیسے کریں گے، اس کی دعوت کیسے دیں گے؟ اس کا کوئی خاص طریقہ ہونا چاہیے نا، کوئی بھی طریقہ کوئی اپنا لے گا تو یہ تو درست نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی پیروی کریں، صحابہ کرام کے منہج اور راستے پر چلیں۔ یہ پہلی وجہ ہوئی کہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے۔ دوسری وجہ، صحابہ کرام دین اسلام کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ دین اسلام کس نے نازل کیا ہے، کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کس پر نازل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو اس دین اسلام کو اللہ اور رسول کے بعد سب سے زیادہ سمجھنے والے کون لوگ ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاذ ہیں اور صحابہ کرام آپ کے شاگرد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر استاذ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے بہتر شاگرد اور کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ دین کو سب سے اچھا اور سب سے زیادہ، سب سے بہتر سمجھنے والے کون ہیں؟ اس امت میں صحابہ کرام ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام کی سمجھ کو اپنانا، صحابہ کرام کے عمل کو اپنانا، صحابہ کرام کے منہج اور طریقے کو اپنانا ضروری ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان سے بہتر کسی اور کا طریقہ نہیں، ان سے بہتر سمجھ کسی اور کی نہیں۔ کوئی بعد میں آ کے کہے کہ نہیں میں یا فلاں صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو، تو یہ تو جہالت کی بات ہوگی، اس لیے کہ صحابہ نبی کے شاگرد ہیں، تو پھر ان سے بہترین شاگرد سمجھنے والا دین کو اور کون ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بات۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں صحابہ سے اچھا ہم دین کو سمجھتے ہیں، صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، کیا فرق ہے، ہم زیادہ سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب استاذ نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کے شاگرد کامیاب نہیں تھے، یہی مطلب ہوگا نا اس کا۔ تو کتنا غلط الزام جائے گا۔ سب سے بہترین استاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا ان کے شاگرد سب سے بہترین مانے جائیں گے، لہٰذا ان کی پیروی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے قرآن کو اور حدیث کو بخوبی سمجھا ہے، اور ان کا طریقہ کیا تھا قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا، اسلام کو سمجھنے کا، وہ بھی سن لیجئے۔ تفسیر تبری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان الرجل منا اذا تعلم 10 آیات لم یجاوزهن حتى يعرف معانیهن والعمل بهن۔ یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جلیل ہیں، بہت عظیم صحابی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی جب 10 آیتیں سیکھ لیتا تو اس سے آگے نہیں بڑھتا یہاں تک کہ اس کا معنی مطلب بھی سمجھ لیتا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سیکھ لیتا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کرام نے
صرف قرآن اور حدیث پڑھنا ہی نہیں سیکھا. ایسا نہیں کہ انہوں نے قرآن یاد کر لیا، حدیث یاد کر لیا اور بس. اس کا معنی مطلب بھی سمجھا اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سمجھا. جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی سے قرآن پڑھنا سیکھا، اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنا بھی سیکھا، قرآن پر عمل کرنا بھی سیکھا. یہ صحابہ کرام کا منہج تھا. صرف قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے تھے بلکہ اس کو سمجھتے بھی تھے. اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کو بھی سیکھتے تھے. اسی طرح سے ابو عبد الرحمن السلمی مشہور تابعی ہیں، وہ بھی اسی طرح کی بات کرتے ہیں کہ انما اخذنا القرآن عن قوم اخبرونا انهم كانوا اذا تعلموا 10 آیات لم يجاوزوهن الى العشر الاخر حتى يعلموا ما فيهن من العمل قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا. یعنی یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تابعی کہتے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی کہ جن صحابہ کرام نے ہمیں دین سکھایا وہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم 10 آیتیں پہلے نبی سے پڑھنا سیکھ لیتے تھے، پھر ان کا معنی اور مطلب سیکھتے تھے، اور جب یہ ہو جاتا تو پھر اس پر ہم عمل کرتے تھے. تینوں مرحلہ ایک ساتھ ہوتا تھا، تینوں: پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا. تو گویا کہ صحابہ کرام نے جو سمجھا ہے کہ نہیں اور جیسے عمل کیا، اسی طریقے سے ہمیں دین کو سمجھنا ہے اور دین پر عمل کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہمیں یہ تعلیم دی کہ دین کو ہمارے صحابہ سے سمجھو. اللہ نے جو فرمایا، رسول نے جو فرمایا، اس کا کیا معنی اور مطلب ہے، اس پر کیسے عمل کرنا ہے. صحابہ کرام کی زندگی کا ہمیں مطالعہ کرنا پڑے گا، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. صحابہ کرام کے فتوے موجود ہیں، صحابہ کرام کے آثار موجود ہیں کتابوں کے اندر. ان کی روشنی میں ہم دین کو سمجھیں گے، دین پر عمل کریں گے اور دین کی دعوت دیں گے. تیسری وجہ، صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ دین اسلام کس کے زمانے میں نازل ہوا. دین اسلام جب اتر رہا تھا، قرآن نازل ہو رہا تھا، آیتیں اتر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کر رہے تھے، تو آگے پیچھے سامنے کون لوگ تھے؟ آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں صحابہ کرام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دین اتر رہا ہے، دین بن رہا ہے، شریعت بن رہی ہے، آیتیں اتر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثیں بیان کر رہے ہیں. یہ سب صحابہ کرام نے دیکھا، سنا. یہ سب صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا ہے کہ نہیں. تو ظاہر سی بات ہے، جس زمانے میں دین نازل ہوا اسی زمانے کے لوگ دین کو زیادہ بہتر سمجھیں گے یا بعد میں آنے والے زیادہ بہتر سمجھیں گے. آپ دیکھ لیں، دنیا کا کوئی بھی قانون کسی ملک میں بنتا ہے تو جب بنتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ زیادہ بہتر اس قانون کو سمجھتے ہیں اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح بیان کرتے ہیں. بعد میں آنے والے لوگ اتنا نہیں سمجھ پاتے ہیں، بلکہ بعد میں آنے والے لوگ قانون کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کا سہارا لے کر منمانی تفسیر کرتے ہیں، منمانی تشریح کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب. لیکن جس وقت قانون بنتا ہے اس وقت کے لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت کے لوگ پورا پس منظر جانتے ہیں. یہ قانون کس موقع پر بنا تھا، ہے کہ نہیں، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، قانون بننے کی وجہ کیا تھی. تو اسی طرح سے دین اسلام کا معاملہ ہے. فلاں آیت کب اتری، کیوں اتری، ہے کہ نہیں، پس منظر کیا ہے، یہ صحابہ کرام جانتے تھے نا، موقع کی نزاکت. تو اس لیے صحابہ کرام کے زمانے میں چونکہ دین بنا، شریعت بنی اور نازل ہوئی، اس لیے صحابہ کرام زیادہ دین کو سمجھنے والے تھے. بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی طرح سے دین کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے اگر ہمیں دین کو سمجھنا ہے تو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ تیسری وجہ ہے کہ صحابہ کی منہج کی پیروی کیوں ضروری ہے. اس لیے کہ دین اسلام انہی کے زمانے میں نازل ہوا ہے، انہوں نے بہتر سمجھا ہے، ہم ان سے بہتر خود سے نہیں سمجھ سکتے. سمجھنے کے لیے ضرور ہے کہ صحابہ کرام کی سمجھ کو اپنائیں. صحابہ کرام کی سمجھ اس لیے بھی سب سے اچھی ہے دین کو سمجھنے کی کہ صحابہ کرام سے اگر کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی دین سمجھنے میں، کسی آیت کا مطلب سمجھنے میں، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرما دیتے تھے، درست کر دیتے تھے، ہے کہ نہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر دیتے تھے، اصلاح فرما
دیتے تھے تو گویا کہ اب صحابہ کی غلطی نہیں رہی، اس غلطی کو انہوں نے درست کر لیا، غلطی باقی نہیں رہی۔ ہمارا حال کیا ہے، بعد میں آنے والوں کا حال کیا ہے؟ جو غلطی ہوئی تو نبی نے تو درست نہیں کیا نا ہماری غلطیوں کو، نبی تو موجود نہیں ہے، تو ہم سے غلطی ہوتی رہتی ہے، ہم غلطی پہ جمے رہتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلطی کی اصلاح نہیں کرتے ہیں، کوئی ہماری غلطی کی اصلاح کرنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن صحابہ کرام سے اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درستگی فرما دی، اصلاح فرما دیا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام خود اپنی سمجھ سے دین کو سمجھ لیتے تھے، ان کو عربی آتی تھی، قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، تو اپنی سمجھ سے جیسا چاہا صحابہ کرام نے سمجھا، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھا۔ اللہ کے دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے دین کو سمجھا اسی طریقے سے صحابہ کرام نے سمجھا۔ کبھی اگر صحابہ کرام نے اپنے طور پر کچھ سمجھ لیا اور وہ غلط سمجھ ثابت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کر دیا۔ خود صحابہ کرام جا کے اللہ کے رسول سے پوچھتے تھے کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے۔ بہت سارے واقعات آپ پڑھیں گے، ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کے سامنے۔ سورہ انعام آیت نمبر 82 آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، ظلم کو نہیں ملایا، تو انہی کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کنفیوژن کا شکار ہو گئے۔ صحابہ کرام کو پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے۔ اس آیت میں جو ظلم ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، تو ظلم سے مراد صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ کوئی بھی گناہ، چھوٹی بڑی کوئی بھی خطا، کوئی بھی غلطی، کوئی بھی گناہ۔ تو جب صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس نے کوئی گناہ نہیں کیا انہی کے لیے امن اور ہدایت ہے، تو وہ پریشان ہو گئے کہ ہم لوگ انسان ہیں، ہم سے خطا ہو جاتی ہے، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، تو اگر ایسی بات ہے تو ہمارے لیے امن نہیں ہے، ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی گناہ کر لیتا ہے، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رسول تو نہیں تھے نا، نبی تو نہیں تھے، معصوم من الخطا تو نہیں تھے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیا مطلب ہے اس کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ۔ صحابہ کرام سے کہا کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، اس آیت کا مطلب وہ ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا ظلم کون سا ہے؟ شرک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو آیت ہے سورہ انعام کی کہ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، تو ظلم سے مراد شرک ہے، عام گناہ نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں آئی۔ اس مثال کو پیش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام کی سمجھ جو تھی وہ بالکل پکی تھی، یا تو انہوں نے درست سمجھا، اور اگر کہیں غلطی ہوئی سمجھنے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ صحابہ کرام نے آخر میں جو دین سمجھا وہی سمجھ بہتر ہے، اس لیے کہ نبی کی تصدیق ہے، نبی نے مہر لگا دی صحابہ کرام کی سمجھ کے اوپر، لہٰذا صحابہ کرام کی سمجھ سے بہتر کسی اور کی سمجھ ہو سکتی ہے؟ صحابہ سے کے منہج کے علاوہ کوئی دوسرا منہج صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ چوتھی وجہ صحابہ کرام کی منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے طریقہ اور منہج کو ہدایت کا معیار قرار دیا ہے، ہدایت کا اسٹینڈرڈ قرار دیا ہے۔ کس کو؟ صحابہ کرام کے منہج اور طریقہ کو، ایمان اور عقیدہ میں، عمل میں، دعوت میں، ہر چیز میں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، غور سے سنیے گا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
اگر لوگ ایمان لے آئے اسی طرح سے جس طرح تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا لیے۔ یہاں پر اللہ نے جو فرمایا کہ لوگ اگر ایمان لے آئیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو، تم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام سے کہہ رہا ہے کہ اے نبی کے صحابہ، جس طرح سے تم ایمان لائے ہو اسی طرح سے اگر لوگ، باقی تمام لوگ جو بھی ہیں، ایمان لے آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ہدایت پر ہیں، انہوں نے ہدایت پا لی۔ تو یہ آیت بالکل صاف بتا رہی ہے کہ ہدایت کا معیار کون ہے؟ صحابہ کرام ہے۔ جو صحابہ کرام کے ایمان، عقیدے، عمل اور طریقہ دعوت کی طرح سے اپنی زندگی میں سب کچھ اپنائیں گے تو وہی ہدایت پر ہیں۔ جو صحابہ کرام کی طرح سے ایمان نہیں لائیں گے، عقیدہ نہیں بنائیں گے، منہج اور طریقہ نہیں بنائیں گے تو گویا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تو ہدایت کا معیار کس کو بنایا؟ صحابہ کرام کو، کیونکہ وہ دین کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے، زیادہ اچھے سے سمجھتے تھے۔ صاف اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی کے صحابہ کرام، اگر لوگ تمہاری طرح ایمان لائیں گے تب وہ ہدایت پر ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا؟ الٹا مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر صحابہ کے ایمان کی طرح سے ہم ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ہدایت پر نہیں ہیں۔ سیدھی سی بات ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 115۔ غور سے سنیے گا، اللہ نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا، جو رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا، ٹھیک ہے، اور بعد اس کے کہ ہدایت آ گئی ہے، ہدایت واضح ہو گئی ہے، اللہ نے دین نازل کر دیا ہے، وضاحت کے ساتھ ہدایت کی باتیں آ گئی ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی رسول کی مخالفت کرے گا اور مومنوں کا جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی کی طرف پھیر دیں گے، گمراہی کے راستے کی طرف، اور اسے جہنم میں ہم داخل کریں گے، اور جہنم سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ غور کیجئے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جو گمراہی کی طرف جائے گا ہم اس کو گمراہی کی طرف جانے دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کس کے بارے میں یہ کہا ہے؟ کہا کہ جو رسول کی مخالفت کریں گے اور مومنوں کا جو راستہ ہے اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام تھے نا مومنین۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ جو مومنین کے راستے کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار کرے گا تو ہم اس کو اسی طرف جانے دیں گے۔ مومنین کا راستہ، صحابہ کا راستہ ہدایت کا راستہ، جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا جائے، اس کی مرضی، پھر آخر میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو یہاں پر غور کیجئے کہ اللہ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو رسول کی مخالفت کرے گا تو اس کو ہم جہنم میں ڈالیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا؟ رسول کی مخالفت کرے گا اور صحابہ کرام کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اس کو اسی طرف کر دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے۔ معلوم ہوا کہ رسول کی سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا منہج بھی ضروری ہے، ورنہ جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان، عقیدہ، منہج، طریقہ، ٹھیک ہے، دین کو سمجھنے کا، دین پر عمل کرنے کا، دین کی دعوت دینے کا، یہی اصل معیار ہے، یہی آئیڈیل ہے، یہی نمونہ ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں دین کو سمجھنا ہوگا، دین پر عمل کرنا ہوگا اور دین کی دعوت دینی ہوگی۔ نمبر 5، پانچویں وجہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے منہج اور راستے پر چلیں گے تو ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا۔ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کے لیے، اختلاف سے بچنے کے لیے، اور اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ صحابہ کرام کے منہج اور راستے کو ہم اپنائیں۔ صحابہ کرام کے منہج اور راستے کو نہیں اپنائیں گے تو پھر ہمارا اتحاد ختم ہو جائے گا اور جو اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ اختلاف باقی رہے گا۔ اتحاد کو باقی رکھنے کے لیے اور اگر اختلاف پیدا ہو گیا ہے تو اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے صحابہ کرام کے منہج اور راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے، سورہ بقرہ آیت نمبر 137 جو آپ نے ابھی سنی ہے، وہی آیت ہے۔
آیت پوری اس طرح سے ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے صحابہ، جس طرح سے آپ لوگ ایمان لائے ہیں باقی لوگ بھی ایمان لے آئیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے منہ پھیرا تمہاری طرح، اگر وہ ایمان نہیں لاتے ہیں، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ آج امت کا یہی حال ہے۔ آج امت میں کتنا زیادہ اختلاف ہے، گروہ بندی ہے، تفرقہ بازی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے راستے اور منہج پر نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دیا، ان کا منہج چھوڑ دیا تو ہم اختلاف میں پڑ گئے، اتحاد ہمارا ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ خود اللہ فرما رہا ہے کہ اگر انہوں نے صحابہ کا راستہ چھوڑا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ تو اگر ہم تفرقہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اختلاف کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا چاہتے ہیں، اتحاد لانا چاہتے ہیں، تو ضروری کہ صحابہ کی منہج کو اپنائیں۔ آج کیا ہے؟ آج ہماری امت کے اندر اتحاد کی بات کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، بہت ساری تنظیمیں ہیں، بہت ساری تحریکیں ہیں، بہت سارے جلسے جلوس ہوتے ہیں کہ قوم و ملت میں اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ لیکن اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہم متحد ہو سکتے ہیں؟ وہ صحابہ کرام کی سمجھ کی بنیاد ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کے راستے کی بات نہیں کریں گے اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے ہم متحد ہونا چاہیں گے تو یہ ایک سمجھوتا ہوگا، وقتی ضرورت شاید اس سے پوری ہو جائے گی، لیکن اتحاد پیدا نہیں ہوگا، پائیدار اتحاد اور اتفاق قائم نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں، سارے طریقوں کو چھوڑ دیں، سارے منہج کو چھوڑ دیں، صحابہ کا جو منہج طریقہ اس کو اختیار کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا تو وہ اختلاف میں پڑ جائے گا۔ نمبر 6، چھٹی وجہ صحابہ کرام کا منہجی کیوں ضروری ہے؟ کہ صحابہ کرام کا جو منہج تھا وہ معتدل تھا، عدل اور اعتدال کا منہج تھا، ٹھیک ہے؟ ان کے یہاں وسطیت تھی، وہ درمیانی راہ پر تھے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام کے منہج کی یہ خوبی اور خصوصیت ہے۔ ان کے یہاں افراط و تفریط نہیں تھا، ان کے یہاں غلو بھی نہیں تھا، ان کے یہاں کوتاہی بھی نہیں تھی۔ جتنا دین اللہ نے نازل کیا، رسول نے بیان کیا، اس پر قائم تھے، نہ زیادہ نہ کم۔ بعد کے جو لوگ ہوئے انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے غلو کیا، افراط کیا، زیادتی کر دی، یا پھر ان کے مقابلے میں کچھ لوگوں نے کمی کر دی، کوتاہی کر دی، جبکہ صحابہ کرام درمیانی راہ پر تھے، بیچ کے راستے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو درمیانی راہ پر رکھنے کی ہدایت دی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے، ایسی امت جو درمیانی راہ پر چلنے والی ہے، اس طرح کی امت تمہیں بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ جو سیدھا راستہ ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ صحابہ کرام ایسے ہی راستے پر تھے، درمیانی راہ پہ، عدل و انصاف والی راہ پر، معتدل۔ بعد کے لوگ غلو میں پڑ گئے یا کوتاہی میں پڑ گئے۔ اس کی 2-3 مثال آپ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے، غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھرانے ہیں، گھر والے ہیں، ہے نا؟ آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، ہے نا؟ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے گھرانے والے ہیں، اور بہت سارے اس میں داخل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کرنے کی خصوصی ہدایت شریعت میں آئی ہے کہ نہیں؟ کہ آل بیت سے محبت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کے اندر کچھ لوگوں نے غلو کیا، آگے بڑھ گئے، حد سے آگے بڑھ گئے، اور کچھ لوگوں نے کمی اور کوتاہی کی۔ جو لوگ حد سے آگے بڑھ گئے وہ شیعہ اور روافض ہیں۔ آل بیت کی محبت میں وہ حد سے آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ صحابہ کرام سے دشمنی کرنے لگے، ہے نا؟ فاطمہ، حسن حسین وغیرہ کو لے کر اتنا حد سے آگے بڑھ گئے ان کی محبت میں کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ رضی اللہ عنہ ان سب سے دشمنی کرنے لگے۔ یہ ایسا ہی ہے نا؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ حد سے زیادہ غلو کیا محبت میں۔ لیکن ان کے مقابلے میں ایک دوسرا فرقہ ہے، نواسب اس کو کہتے ہیں، نواسب۔ انہوں نے کیا کیا؟ آل بیت سے انہوں نے دشمنی رکھی، حسن، حسین، فاطمہ، ان لوگوں سے انہوں نے دشمنی رکھا، بغض رکھا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ کمی کی۔ ایک آگے بڑھ گئے حد سے اور ایک نے کمی کی۔ بیچ کا راستہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کرام نے کیا کہا کہ آل بیت سے محبت ضروری ہے، اسی طرح جس طرح سے نبی نے محبت کرنا سکھایا ہے، نہ حد سے آگے بڑھنا ہے اور نہ حد سے پیچھے رہنا ہے۔ دوسری مثال لیجئے، تقدیر کا مسئلہ ہے۔
تقدیر کے بارے میں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی تقدیر لکھ دی ہے کہ نہیں؟ اس میں دو فرقے گمراہ ہو گئے. ایک فرقے نے یہ کہا کہ جب اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے تو پھر گویا کہ ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہم مجبور محض ہیں، ہم جو بھی کریں تو اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے تقدیر پہلے سے لکھ دی ہے. یہ گمراہی ہے. دوسرا فرقہ آیا، اس نے کہا کہ نہیں، اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، انسان اپنی مرضی سے ہدایت کا راستہ یا گمراہی کا راستہ چنتا ہے، لہٰذا انسان ہی صاحب اختیار ہے. اللہ کو پہلے سے پتہ نہیں ہوتا کہ انسان کیا کرنے والا ہے، انسان جب کچھ کر لیتا ہے تو اللہ کو پتہ چلتا ہے. نعوذ باللہ. تو انہوں نے کیا کیا؟ تقدیر کا انکار کر دیا. اور اس نے کیا کیا؟ ایک نے تقدیر کا انکار کر دیا اور ایک نے تقدیر کو اس طرح سے ثابت کیا کہ انسان کو مجبور محض بنا دیا. بیچ میں صحابہ کرام کا منہج ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ نے لکھا بھی ہے اور اللہ نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے. یہ بیچ کا راستہ ہے. تیسری مثال لیجئے حکمرانوں کے بارے میں. جو مسلم حکمران ہیں ان کی برائیوں کے بارے میں دو فرقے گمراہ ہوئے. بیچ کا راستہ کیا ہے وہ بھی بتائیں گے. ایک فرقے نے کہا کہ حکمران لوگ جو برا کام کرتے ہیں، برا قانون بناتے ہیں، برائیوں کو اپنے ملک میں جو ہے نا اس کی اجازت دیتے ہیں، کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گئے. اس کی وجہ سے وہ کیا ہو گئے؟ کافر ہو گئے. اب ان کے خلاف بغاوت کرو، ان کا تختہ پلٹو. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عوام میں اور حکومت میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور فساد ہوتا ہے. کتنی جانیں ضائع ہوتی ہیں، املاک تباہ ہوتے ہیں، غیر مسلم ملکوں کو موقع ملتا ہے دخل اندازی کرنے کا. سب جانتے ہیں نا. دوسرا فرقہ کیا ہے؟ دوسرا فرقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، حکمران جو بھی کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں، حکمران کی جو بھی بات ہے وہ شریعت کی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے. دونوں طریقہ غلط ہے. گناہوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے حکمرانوں کو کافر کہنا، ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ بھی غلط ہے. اور حکمران جو بھی کرتے ہیں اچھا یا برا، اس کو یہ کہنا کہ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اچھی بات ہے، یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں بات غلط ہے. بیچ کا راستہ کیا ہے کہ حکمرانوں کی بھی بات شریعت کی روشنی میں دیکھی جائے گی. جس طرح سے ہماری آپ کی کوئی بات ہے، ہمارا آپ کا کوئی کام ہے، ہم دیکھیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اسی طرح سے حکمرانوں کی بات ہے، ان کا قانون، ان کی بات، ان کا حکم دیکھیں گے کہ شریعت کی روشنی میں کیسا ہے. اگر شریعت کے مطابق ہے تو ویلکم، اچھی بات ہے، خوش آمدید. اور اگر شریعت کے خلاف ہے تو ہم ان کی بات کو نہیں مانیں گے. جو شریعت کے مطابق ہے مانیں گے، جو شریعت کے مطابق نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حکمران ہے تو اس کا ہر فیصلہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے. بیچ میں ہم رہیں گے، درمیانی راہ، شریعت کے مطابق. جو شریعت کے مطابق ان کی بات ہے اس کو ہم مانیں گے، جو شریعت کے خلاف ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے. اور جو باتیں شریعت سے ایسی باتیں ہیں جو دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم حکمرانوں کی بات کو مانیں گے. ٹھیک ہے؟ جیسے کہ جو دنیا کی نئی نئی چیزیں ہیں، ہے نا، جیسے کہ دیکھ لیں کہ جو اس کا ٹریفک کا جو سسٹم ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، تو ملک نے، حکمران نے جو قانون بنایا ان قانون کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کا تعلق دین اور شریعت سے نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اہل سنت کی جو راہ ہے درمیانی راہ ہے، نہ وہ حد سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی کمی اور کوتاہی کرتے ہیں. صحابہ کرام کا یہی منہج تھا. ساتویں وجہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کرنا کیوں ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی ہے کہ صحابہ کرام پاکیزہ ہستیاں تھیں. صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے. صحابہ کرام جیسے ظاہر اچھا تھا، ان کا باطن بھی اچھا تھا. باہری اعتبار سے بھی اور اندرونی اعتبار سے بھی صحابہ کرام برابر تھے. جو ان کی زبان پر تھا وہی ان کے دل میں بھی تھا. ان کے ظاہر اور باطن میں اختلاف نہیں تھا، ان کے یہاں نفاق نہیں تھا، منافقت نہیں تھی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں گواہی دی ہے. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر انہیں جنت کی خوشخبری سنائی ہے. ان کے بارے میں کہا ہے کہ ہم نے ان کی مغفرت فرما دی ہے، ہم ان سے راضی ہو گئے. یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرٹیفکیٹ عطا کی ہے، سند عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے علاوہ بعد کے جو لوگ آنے والے ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی بات
نہیں کی ہے تو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے ان کی سمجھ زیادہ بہتر ہوگی، نہ کہ ان کی جو بعد میں آنے والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے گواہی نہیں دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان مومنوں سے اے رسول جو آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بیعت رضوان مشہور ہے، سیرت میں پڑھیں گے۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے جان لیا ان کے دلوں میں کیا تھا، صحابہ کرام کے دلوں میں جو تھا اللہ نے جان لیا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف بیان کی ہے، ان کا دل پاک ہے، ان کا دل کیا ہے، پاکیزہ ہے، اخلاق میں، معاملات میں، سلوک میں، عقیدے میں، ایمان میں، عمل میں، سب میں نمبر 1 پر ہیں صحابہ کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم صحابہ کرام ہی کے منہج اور راستے کو اپنائیں گے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا اپنے تمام بندوں کے دلوں کو، تو تمام بندوں میں سب سے پاک دل، سب سے بہترین دل نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی، اپنا رسول بنا لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا باقی بندوں میں کہ کس کے دل زیادہ بہتر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد نبی کے صحابہ کرام کے دل سب سے زیادہ اچھے اور بہتر اور پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا صحابہ بنا دیا۔ یہ کس کا قول ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا باطن، ان کا دل، ان کا جو اندرونی معاملہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا تھا، بالکل صاف، شفاف، پاکیزہ تھا۔ لہٰذا جن کا یہ معاملہ ہے انہی کا منہج بہتر ہوگا، انہی کی سمجھ بہتر ہوگی، لہٰذا ہمیں انہی کے منہج پر چلنا چاہیے۔ 8ویں وجہ، صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا وہ بدعتوں سے پاک تھا، گمراہیوں سے پاک تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں تمام صحابہ کرام ایک مسلک پر تھے، ایک مذہب پر تھے، ایک طریقے پر تھے۔ آج کی طرح ہمارے یہاں جو مختلف الگ الگ فرقے بنے ہوئے ہیں، ہے نا، اور بہت ساری بدعتیں، بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اس طرح سے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں گمراہیوں کا زور نہیں تھا، بدعتوں کا غلبہ نہیں تھا، لیکن ہمارے زمانے میں اور بعد کے زمانے میں بدعتیں پھیلتی گئیں، گمراہیاں آتی گئیں، تو ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے زمانے کا دین زیادہ بہتر ہوا، طریقہ زیادہ بہتر ہوا، یا بعد میں آنے والے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ کرام کے زمانہ پاک زمانہ تھا بدعتوں سے، گمراہیوں سے، تو ان کی سمجھ، ان کا طریقہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت بعد کے لوگوں کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے زمانے میں نسبتیں نہیں تھی، وابستگیاں نہیں تھی، صحابہ کرام کے زمانے میں تعصب نہیں تھا، جماعتیں نہیں تھی۔ آج کے زمانے میں حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی ہے کہ نہیں، تو شیعہ، سنی، دس ڈیٹ، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین، تبلیغی جماعت، اور کتنے فرقے ہیں، کتنی جماعتیں ہیں، کتنی نسبتیں ہیں، ہے نا، سب اپنے آپ، دیوبندی، بریلوی، سب اپنی نسبت کرتے ہیں، میں یہ نسبت رکھتا ہوں، میں وہ نسبت، چشتی، قادری، نقشبندی، صابری، کیا کیا کتنی نسبتیں ہیں۔ جب نسبتیں انسان کسی ایک کی طرف اختیار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ لوگ دین کے خیرخواہ نہیں ہو جاتے ہیں، بلکہ اپنے مسلک کے خیرخواہ ہو جاتے ہیں، دین کے مخلص نہیں رہ پاتے ہیں، اپنے مسلک کے مخلص رہ پاتے ہیں، اپنے مسلک کو ہر چیز میں لاتے ہیں، دین کی فکر ان کو نہیں ہوتی، دین کی بات نہیں کرتے، صرف اپنے مسلک کی بات کرتے، اپنی نسبت کی بات کرتے، میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، تو میں نقشبندی ہوں، تو میں حنفی ہوں، تو میں شافعی ہوں، تو میں حنبلی ہوں، صرف اپنے مسلک کی بات کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کا زمانہ ان چیزوں سے پاک تھا، صحابہ کرام کے یہاں اس طرح کی نسبتیں نہیں تھی، لہٰذا صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا وہ پاک تھا، لہٰذا اسی طریقے پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ نمبر 10، آخری وجہ صحابہ کرام کے منہج کی پیروی کیوں ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا جو زمانہ تھا اس زمانے میں ان کی زبان کیا تھی، عربی زبان تھی، عرب تھے صحابہ کرام، ان کی زبان بھی خالص عربی تھی، خالص عرب کے تھے، خالص عربی زبان تھی، دوسری زبانوں کا اثر اس زمانے میں نہیں ہوا تھا، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا عربی زبان کے اوپر دوسری زبانوں کا بھی اثر ہوتا گیا۔ قرآن کس زبان میں ہے، حدیث کس زبان میں ہے، پورا اسلام عربی زبان میں ہے۔ صحابہ کرام کی زبان عربی تھی تو انہوں نے دین اسلام کو زیادہ بہتر سمجھا، زیادہ اچھا سمجھا۔ بعد کے زمانے میں عرب میں بھی دوسری زبانوں کا اثر ہونے لگا، دوسری قوموں کی کتابوں کا ترجمہ ہونے لگا، تو دوسری قوموں کا کلچر اور تہذیب جو ہے نا مسلمانوں میں
آتا گیا، لیکن صحابہ کرام کا زمانہ ان چیزوں سے پاک تھا، ان کا کلچر بالکل صاف تھا، اسلامی کلچر تھا۔ بعد میں دوسرے کلچر سب آنے لگے، لہٰذا جو صحابہ کرام کے زمانے میں کلچر تھا، اسلامی کلچر، وہ زیادہ اچھا تھا، لہٰذا ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ بعد کے کلچر کو اپنائیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے منہج اور ان کے طریقے پر چلنا دین کو سمجھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے اور دین کی دعوت دینے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے، اسی میں ہدایت ہے، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ آخر میں بس 2-4 منٹ میں آپ لوگ کروں گا، اجازت دیجیے، کہ دین کو سمجھنے کے لیے آج کل لوگوں نے کیا کیا طریقہ اپنا رکھا ہے۔ ابھی ہم نے جانا کہ دین کو سمجھنے کا ہمارا ایک ہی طریقہ ہے جو درست طریقہ ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا طریقہ۔ بعد کے لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں نے دین کو اس طرح سے سمجھا اپنی عقل کے مطابق۔ کچھ لوگوں کا یہ ہے، نظریہ ہے کہ دین اسلام کو ہم اپنی عقل سے سمجھیں گے، اپنی رائے سے سمجھیں گے، اپنا ذوق، اپنی طبیعت، اپنا مزاج، اپنا رسم و رواج، اپنا کلچر، اسی کے مطابق ہم دین اسلام کو سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ جو ہماری عقل میں آئے گا اس کو ہم صحیح مانیں گے، اور جو ہماری عقل میں اسلام کی بات نہیں آئے گی تو اس اسلام کی بات کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ اس طرح سے دین کو سمجھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے سمجھنے کا، یہ ابلیس کا طریقہ ہے۔ ابلیس کو اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو تو اس کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، جس طرح سے فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے اپنی عقل کا استعمال کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، کیسے سجدہ کروں، اللہ نے کیسے حکم دے دیا سجدہ کرنے کا، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے اپنی عقل دوہرائی، عقل اور قیاس کی وجہ سے، اپنی رائے کی وجہ سے وہ کیا ہو گیا؟ گمراہ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ تو دین اسلام کو سمجھنے کے لیے صرف عقل کافی نہیں ہے، نقل بھی ضروری ہے۔ اللہ نے جو شریعت اتاری ہے، منہج اتارا ہے، اس کے ذریعے سے دین اسلام کو سمجھیں گے تب ہدایت پہ رہیں گے، ورنہ ابلیس کی طرح گمراہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا جس طریقے پہ تھے ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔ کیا ہمارے باپ دادا غلط تھے کیا؟ اگر کوئی بات ان کو سمجھاؤ تو کہیں گے ہمارے باپ دادا جو تھے نا ہم اسی پر رہیں گے، ہمارے باپ دادا جس پر تھے اسی کے مطابق ہم کریں گے، وہ غلط نہیں تھے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے دین کو سمجھنے کا۔ باپ دادا بھی انسان ہی تھے، جیسے ہم انسان ہیں، ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے جیسے ہم سے ہوتی ہے۔ تو باپ دادا کا دین، ان کا طریقہ یہ معیار نہیں ہے، یہ کفار اور مشرکین کا طریقہ تھا۔ کفار و مشرکین کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، صحابہ کرام سمجھاتے تھے کہ دین اسلام کو اپنا لو، بت پرستی کو چھوڑ دو، تو وہ یہی کہتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون۔ مشرکین کہتے تھے کہ ہم اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پائے ہیں اسی طریقے پر ہم رہیں گے، اسی طریقے کی ہم پیروی کریں گے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ باپ دادا کا یہ طریقہ تھا، ہم اسی طریقے پر رہیں گے۔ یہ مشرکین کا طریقہ ہے۔ ہم مسلمانوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ باپ دادا ایسا کرتے آئے تو ہم بھی کریں گے، نہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ باپ دادا سے پہلے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے زمانے میں کیا تھا، کون سا طریقہ تھا، اس طریقوں کو ہمیں لینا چاہیے۔ تو یہ طریقہ غلط ہے باپ دادا کی جو ہے دہائی دینا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اکثریت، زیادہ تر لوگ جو طریقہ اپنائیں گے اسی طریقے کو ہم اپنائیں گے، اس لیے کہ زیادہ لوگ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ بھی غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کے صحیح یا غلط ہونے کے لیے کدھر زیادہ لوگ ہیں کدھر کم لوگ ہیں، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا طریقہ ہے۔ جمہوری ملکوں میں ایسا ہوتا ہے، اسلامی طریقہ یہ نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، صحابہ کرام کے منہج کی روشنی میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ورنہ اگر اکثر لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو اکثر لوگ تو گمراہ ہیں دنیا کے اندر۔ اکثر لوگ جو ہے نا دین پر نہیں ہیں۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنی آبادی ہے دنیا کی، اس میں سے مسلمان کتنے ہیں؟ تو پھر اچھے لوگ زیادہ ہوئے یا کم ہوئے؟ کم ہوئے نا۔ مسلمان صرف 1 ارب 1.5 ارب، باقی سب کافر ہیں۔ تو یہاں پہ کہو گے کہ جدھر زیادہ ادھر ہی ہم جائیں گے تو گمراہی والی بات ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم زمین پر رہنے والے زیادہ تر لوگوں کی پیروی کرو گے تو وہ تمہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، صرف 1 فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ تو زیادہ تعداد والے کدھر گئے؟ تو زیادہ اور کم یہ کوئی بات نہیں ہوئی، اصل ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں کیا، صحابہ کرام کا منہج کیا ہے۔ آخری بات کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا
کسی ایک امام کو مانیں گے، ایک مسلک کو مانیں گے، ہر مسئلے کے اندر، ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے، ہمارے مسلک میں کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم ان کی تقلید کریں گے، شخصیت پرستی، باقی اماموں کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے، باقی مسلکوں میں کیا ہے، باقی اماموں نے کیا کہا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اس کو تقلید، اندھی تقلید کہتے ہیں، شخصیت پرستی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے کہ جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جتنے بھی امام گزرے ہیں، آپ سب کو دیکھو، سب کو سنو، سب کی باتوں کو لو، قرآن و حدیث سے ٹیلی کرو، ملاؤ، جس کی بات اچھی ہوگی قرآن حدیث میں اس کو لے لو، ایسا نہیں کہ کسی ایک کو پکڑ لو باقی سب کو چھوڑ دو، یہ غلط طریقہ ہے، ایسا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا، صحابہ کرام نے کسی ایک کو نہیں پکڑا، ٹھیک ہے، صحابہ کرام نے دین کو جیسے سمجھا، جیسے لیا، اسی طرح سے ہمیں لینا چاہیے، کسی ایک کو لینا اور باقی کو چھوڑ دینا ایسا نہیں ہے۔ امام حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، سب ہمارے امام ہیں، اور بھی بہت سارے امام ہیں، سب کو ہمیں ماننا چاہیے، سب کی بات ہمیں لینی چاہیے، سب کو پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں کہ ان میں سے ہم ایک کو لے لیں باقی کو چھوڑ دیں، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ، شخصیت پرستی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور بالکل سب سے آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے، دین کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں توحید اور سنت والے، ان سے آپ دین کا علم حاصل کیجئے، ہر کسی سے دین کا علم حاصل نہیں کیجئے، جنہوں نے مدرسے میں دین کو سیکھا ہے علماء کرام سے، ان سے آپ دین حاصل کیجئے۔ کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی انجینئر آ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ دین کی بات کرتا ہے تو آپ اس کی بات کو مت سنیں، اس لیے کہ وہ اس میدان کے ماہر نہیں ہے، انہوں نے مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کی ہے، علماء کرام سے انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے مسجدوں میں بیٹھ کر، انہوں نے سیلف اسٹڈی کیا ہے، خود سے مطالعہ کیا ہے کتابوں کا، تو ان کے یہاں گمراہی پائی جاتی ہے، وہ ماہرین نہیں ہیں۔ ہر میدان میں جو ماہرین ہوتے ہیں ہم ان کی طرف جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، انجینئر نہیں ہوں، اور میں آ کے آپ کو ڈاکٹری کی بات بتاؤں، انجینئرنگ کی بات بتاؤں، کیا آپ میری بات سنیں گے؟ نہیں سنیں گے۔ میں کہوں گا کہ میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے تو بھی نہیں مانیں گے آپ لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ میں کالج نہیں گیا، میں یونیورسٹی نہیں گیا، میں جو ڈاکٹروں سے نہیں پڑھا، انجینئروں سے نہیں پڑھا، تو میں کیسے آپ کو بتا سکتا ہوں؟ تو اسی طرح سے دین کا معاملہ ہے، جنہوں نے دین کو سیکھا ہے مدرسے میں، علماء کرام سے، مسجد میں، ان سے آپ دین کو لیجئے۔ کوئی بھی شخص اپنا میدان چھوڑ کے، پہلے ڈاکٹر تھا، انجینئر تھا، اب دین کی دعوت دے رہا، دین کی بات کر رہا، اس کی بات کو مت سنیے، وہ خود بھی گمراہ میں ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ آپ دیکھا آپ نے کہ صحابہ کرام نے نبی سے دین کو سیکھا، تابعین نے صحابہ کرام سے سیکھا۔ خود سے کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پوری بات نہیں سمجھ میں آئے گی، بغیر استاذ کے کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، صرف کتابوں سے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے دیکھیں، جو لوگ دین کا علم حاصل کیے بغیر دین کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں، یہ صحابہ کرام کا منہج نہیں تھا۔ پہلے دین کا علم حاصل کیجئے، اس کے بعد دعوت کا کام کیجئے۔ آج اپنے یہاں ایک ایسی بھی جماعت ہے جو دین کا علم پہلے حاصل نہیں کرتی ہے اور دعوت کے لیے نکل جاتی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے سنا کہ 10 آیت بھی پہلے سیکھتے تھے اس کا پڑھنا، تو پھر اس کا معنی مطلب سمجھتے تھے، اس پر عمل کرنا سیکھتے تھے۔ لہٰذا بغیر علم دین کے دعوت کا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر معاملے میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا۔ بہت سارے اختلافی مسائل ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے؟ ان اختلافی مسائل میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے۔ ہر کوئی آپ کو دلیل دے گا، قرآن کی آیت پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے اس آیت کا کیا مطلب سمجھا، یہ دیکھنا چاہیے۔ ایمان کا معاملہ ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، سب میں دیکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا ہے۔ صحابہ کرام نے جس آیت کا مطلب سمجھا، حدیث کا مطلب سمجھا، اس کو ہم اپنا لیں گے، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ورنہ ہر کوئی قادیانی بھی جو ہے نا قرآن کی آیت دے گا آپ کے سامنے میں، شیعہ بھی قرآن کی آیت پڑھے گا آپ کے سامنے میں، اس سے آپ دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا اس آیت کا مطلب، اس حدیث کا مطلب، تبھی ہم ہدایت کے راستے پر رہیں گے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے منہج اور طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے اور دین کی دعوت دینے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں نجات دے، اور اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سعادت کی زندگی عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر الجزاء۔ جزاک اللہ